امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی میز پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں ہے۔ اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل نہیں۔ ڈپٹی ترجمان امریکی دفتر خارجہ امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل کی نیوز بریفنگ۔ امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی میز پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں۔ اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل نہیں ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل کی نیوز بریفنگ۔ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفح بارڈر کھولنے سے نکل آئیں گے۔ امریکہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے مخالف کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ غزہ سے رفح کے ذریعے فلسطینی شہریوں کی بے دخلی نہیں چاہتا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی امریکہ اسرائیل دوست ہے، لیکن جنگ بندی پر امریکہ کا اسرائیلی موقف سے اتفاق نہیں۔ خبر یہ ہے کہ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفح بارڈر کھولنے سے نکل آئیں گے۔ غزہ میں غزہ کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ غزائی بحران انسانی المیہ کو جنم دیتے قریب ہے، جبکہ رفح بارڈر سے غزہ میں آئے والی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ پانی کی بھی کمی ہے اور اس وجہ سے غزہ میں اموات ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بات کریں گے غزہ کی تو غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 606 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 56 مساجد، 122 اسکول اور ہزاروں رہائشی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,328 ہو گئی۔ شہیدوں میں 2,719 خواتین، 4,237 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ فوج غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے میں مصروف۔ غزہ میں بمبوں کی بارش کر دی گئی۔ خان یونس، القدس اور کمال عدوان اسپتالوں کے قریب بھی بمباری سے تباہی۔ درجنوں فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ فورسز کی بمباری سے غزہ کی 50% عمارتیں تباہ ہو چکی۔ 19% مکانات رہائش کے قابل نہ رہے۔ پناہ گزین کیمپ بھی غیر محفوظ۔ 122 اسکول، 56 مساجد اور 3 گرجا گھر بھی تباہ کر ڈالے۔ غزہ کے 50% اسپتال اور 62% طبی مراکز بھی بمباری یا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور اب تک غزہ پر دوسری عالمی جنگ کے 2 ایٹم بمبوں سے بھی زیادہ بارود گرا چکی ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ امدادی سامان اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ پاک فوج اور NDMA کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ۔ امدادی سامان اسپیشل چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد سے مصر بھجوایا گیا۔ امدادی سامان کی دوسری کھیپ 89.6 ٹن پر مشتمل ہے، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے امداد میں 40 ٹن فوڈ پیک جبکہ 3 ٹن فوڈ بیگز، 10.8 ٹن ادویات بھجوائی گئی ہیں۔ امدادی سامان میں 26 ٹن حفظان صحت اور پاکستان میں NGOs کے تعاون سے بچوں کی کٹس بھی شامل ہیں۔ امدادی سامان مصر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کیا جائے گا، جو مصر سے سامان غزہ روانہ کرے گی۔ امدادی سامان کی روانگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستانی افواج کی طرف سے، کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک جامع طور پہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سے قبل پاکستان مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد کے لیے 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات بھیج چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے آئندہ تمام فیصلوں میں ایک دوسرے سے مشاورت پر اتفاق۔ ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حسن رضا رپورٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM پاکستان کے وفد کی لاہور آمد۔ وفد نے مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے آئندہ تمام فیصلوں میں ایک دوسرے سے مشاورت پر اتفاق۔ ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق نے کہا، نون لیگ اور MQM کی قیادت نے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن مل کر لڑنے کا اتفاق کیا ہے۔ آئندہ تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور MQM کے مابین
یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ سیاستدانوں کو بات چیت کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ پاکستان جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت اکیلے ان کو حل نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل IMF کے پاس نہیں بلکہ کراچی کے پاس ہے۔ کراچی کی ترقی سے ہی ملکی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ آج کی اکانومک صورتحال سے اگر کوئی IMF نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق مسلم لیگ نون اور MQM کے رہنماؤں پر مشتمل 6 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو آئندہ 10 روز میں سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کر کے قیادت کو بھجوائے گی۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ MQM پاکستان سے مل کر ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے۔ شہباز شریف بولے کہ مستقبل میں MQM کے اشتراک سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ دونوں جماعتوں کا نئے سرے سے سیاسی رشتے استوار کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹ دیکھیں۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM پاکستان کے وفد کی لاہور آمد۔ وفد نے مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ وفد سے ملاقات کرتے ہوئے نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ مل کر ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے۔ پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ KPK ہے، بلوچستان ہے، کراچی ہے اور پھر پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں MQM نے بڑے بھرپور اور مثبت انداز میں ساتھ دیا۔ مستقبل میں MQM کے تعاون اور اشتراک سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ یہ آپ کا نام کا کراچی کے عوام کے لیے اور سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کو بھی خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت اور آپ کا جو عوام، کراچی کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے کہ ان کی حالت بدلنی چاہیے۔ سب سے بڑا کماؤ شہر ہے پاکستان کا، پھر یہ آپ نے فنڈنگ دی، اربوں روپے کی فنڈنگ دی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا باہمی اختلافی نکات کو بھلا کر نئے سرے سے سیاسی رشتے استوار کرنے کا فیصلہ۔ MQM پاکستان نے مسلم لیگ نون کو سندھ میں انتخابی اتحاد بنانے کی باقاعدہ دعوت دی۔ MQM پاکستان دیگر جماعتوں سے ابتدائی روابط کر کے مسلم لیگ نون کو آگاہ کرے گی۔ وفد نے مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز بھی دی۔ نواز شریف نے MQM پاکستان کے مرکز کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں اور الیکشن میں کھڑے ہوں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری سیاست اپنی ہے، آپ کی سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی ہے۔ ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے، ہم نے ہمیشہ عوام اور غریبوں کی نوکری کی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہم سمندر کے بلین ڈالرز کما کر دے سکتے ہیں، ہمیں اپنی اگلی نسل کا سوچنا ہے، ضروریات سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، ہم نے جب بات کی، ملک کی بات کی، ہماری اس دھرتی سے پیار ہے اور کسی سے نہیں ہے، اب دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے۔ کیا کہا سنیے۔ ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا،
तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के आते मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। लाहौर के आसमान पर स्मोक के साए मजीद गहरे हो गए। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत समेत गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल में इन्वायरमेंट प्लस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 रोज की तातील का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। स्मोक बन गई रोग। लाहौरियों को मुसलसल स्मोक के अजाब का सामना। मुतअद्दिद मरतबा शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से भी तजावज कर चुका है। इसमें जहां गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, फैक्ट्रियों और भट्टों की चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं सितम ढा रहा है, तो वहीं भारतीय पंजाब में फसल की बाकियात को लगाई जाने वाली आग से उठने वाला धुआं सूरत हाल को मजीद खराब कर रहा है। स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर निगरान पंजाब हुकूमत भी परेशान। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 रोज की तातील का ऐलान। 9 से 12 नवंबर तक तमाम स्कूल, मार्केटें और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर भी बंद होंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हाल खुले। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल में एनवायरमेंट प्लस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। उसके बाद ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और कौन सा शहर और ये तो सर और वजीराबाद के लिए। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक केस में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स 10 नवंबर तक तलब कर ली। अदालत ने ममनुआ ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज फिर महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान ट्रेडिंग शुरू होते ही जारी रहा। इब्तिदा में मार्केट 450 पॉइंट्स तक बढ़ गई, लेकिन दूसरे सेशन में स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स कमी से 53,735 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ओवरऑल लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि जब आपके लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो हमेशा स्टॉक मार्केट्स में होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको फिक्स में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा होता। आने वाले दिनों में अगर IMF की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आ जाती है और ये इजीली हमारा रिजॉल्व हो जाता है जो मैटर है, और इसके साथ साथ जो डॉलर अगर नीचे आ जाता है और आपके जो इंटरेस्ट रेट थोड़े से नीचे आ जाए तो मज़ीद जो है जो इंडेक्स है वो आप ऑल टाइम हाई देख सकते हैं मज़ीद। डॉलर आज फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे इजाफे से 286 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में आज कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 200 रुपए कमी से 2,14,000 रुपए का हो गया।